بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پاکیزہ ہے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ میرے والد ایک درزی تھے جو گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے تھے۔ میری ماں مجھے بہت پیار کرتی تھی، مگر جب میں 1 سال کی ہوئی تو میری ماں بہت بیمار ہو گئی۔ گاؤں کے کسی حکیم سے بھی میری اماں کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ پھر ابا اماں کو شہر لے گئے۔ ابا نے 6 مہینے اماں کا علاج کروایا، مگر بہتری نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اماں کو شہر لے جانا پڑا۔ اب مجھے دادی سنبھالتی تھی اور پھپھو بھی۔ اماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کے ہسپتال میں اماں ابا تقریباً 2 ہفتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اماں کو لا علاج قرار دیتے ہوئے گھر بھیج دیا، اور گھر آنے کے 3 ہفتوں کے بعد اماں دنیا سے چل بسی۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، مجھے تو ماں سے جدائی کے دکھ کا پتہ بھی نہیں تھا، مگر ماں کی ضرورت تو تھی، اور میری بوڑھی دادی مجھے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ان کو اماں کے جانے کے صدمے نے نڈھال کر رکھا تھا، اور ابا تو بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ میری پھپھو کچھ دن مجھے سنبھالتی رہی، مگر پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر شہر میں تھا، اسی لیے بار بار آنا جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب میں اپنی دادی اور ابا کے پاس اکیلی تھی۔ میں بہت روتی تھی، اور مجھے سنبھالنا ان دونوں کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ محلے والے اور رشتہ دار دادی کو مشورہ دیتے کہ ابا کی دوسری شادی کر دیں، مگر ابا نہیں مانتے تھے۔ پر میری وجہ سے حالات ایسے بن گئے کہ ابا کو دوسری شادی کے لیے آمادہ ہونا پڑا۔ دادی نے اپنی ایک جاننے والی کے ذریعے رشتے کی بات چلائی، اور جلد ہی دادی کو ایک مناسب رشتہ مل گیا۔ دادی کا خیال تھا کہ کسی بیوہ یا طلاقی یافتہ سے ابا کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح جب اس عورت کا دوبارہ گھر بسے گا تو وہ گھر اور اولاد کی قدر بھی کرے گی۔ بس یہی سوچ کر دادی نے ایک طلاقی یافتہ عورت کا رشتہ قبول کر لیا، جو میری نئی ماں بننے جا رہی تھی۔ اس کا نام راشدہ تھا۔ دادی نے کسی سے پتہ لگوانے کی کوشش نہیں کی کہ راشدہ بیوی کو پہلے طلاق کیوں ہوئی۔ وہ عمر میں ابا سے 2-4 سال چھوٹی ہی تھی، اور خوب تگڑے اعصاب کی عورت تھی۔ دادی نے سوچا کہ ایسی عورت ہی بچے اور گھر کو سنبھال لے گی۔ اس طرح بالکل سادگی کے ساتھ دادی راشدہ بیوی کو بیاہ کر لائیں۔ شادی کے پہلے دن ہی دادی نے 1 سال کی بچی یعنی مجھے ان کی گود میں ڈال دیا، اور کہا کہ آج سے تم ہی اس کی ماں ہو۔ اس کا خیال اپنی سگی اولاد سمجھ کر کرنا۔ اس طرح میں راشدہ بی بی کی پرورش کے سائے میں پلنے لگی۔ میں جب تک 5 سال کی ہوئی تب تک تو ابا اور نئی اماں کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری نئی ماں کسی حد تک مجھے سگی ماں بن کر پال رہی تھی۔ سارے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی، کیونکہ انہیں دادی کا ڈر تھا۔ لیکن جیسے ہی میری عمر کا 6واں سال شروع ہوا، نئی اماں کے ہاں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اپنے بچے کی آنے کی خوشی کس کو نہیں ہوتی، اس لیے میری سوتیلی امی کو بھی دی۔ 9 مہینے کا وقت کیسے گزرا اور کیسے نہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا، مگر جیسے ہی اماں کی گود میں اس کی اپنی اولاد آئی، وہ میرے لیے نئی اماں سے سوتیلی اماں بن گئی۔ کہنے کو تو وہ میرا بھائی دنیا میں آیا تھا، مگر اسی کی وجہ سے مجھے نظر انداز کیا جانے لگا۔ اب میں دادی کے پاس رہنے لگی، اور اماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لاڈ کرتی رہتی۔ ابا کو سلائی کے کام سے فرصت ملتی تو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتے، اور میں چپ چاپ اماں ابا کو دیکھتی رہتی۔ میرے دل میں احساس کمتری پلنے لگی، اور اسی احساس نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا۔ بس ایک دادی تھی جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے بھی دھیرے دھیرے دادی کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، اور ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنے لگی۔ دادی ہی مجھے تیار کر کے اسکول بھیجتی اور میرے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتی، کیونکہ ایک دن دادی نے اماں سے کہا کہ پاکیزہ کا بھی خیال رکھ لیا کرو، آخر وہ بھی تمہاری اولاد ہے۔ تب اماں نے دادی سے صاف کہہ دیا کہ جتنا خیال رکھنا تھا رکھ لیا، اب میں اپنی اولاد کا خیال رکھوں یا اس کا؟ اماں کا جواب سن کر دادی کو چپ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد دادی نے کبھی اماں سے میرے بارے میں بات نہیں کی۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ میں 9 سال کی ہو چکی تھی اور 10ویں سال میں لگی ہوئی تھی۔ اب میں باتوں اور رویوں کو محسوس بھی زیادہ کرتی تھی اور سمجھتی بھی تھی۔ دادی کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرے سارے کام کر سکتی۔ ایک دن دادی نے ابا سے بات کی اور کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ وہ پاکیزہ کو بھی اپنی بیٹی جیسا پیار دے۔ بن ماں کی بچی کو ایسے نظر انداز کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ابا نے اماں سے بات کی ہوگی، تبھی وہ تھوڑا بہت میرا خیال رکھنے لگی، مجھے کھانا دے دیتی۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ اماں جیسے میرے بھائی سے پیار کرتی ہے ویسے ہی میرے ساتھ کرے۔
میں بھاگ بھاگ کر اماں کو چیزیں پکڑاتی، کھانا لگتا تو پانی کا جگ اور گلاس لے آتی، کبھی اماں کے پیر دبانے لگتی۔ میرے یہ سب کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اماں نے مجھ سے ذرا آرام سے بات کرنا شروع کر دی، ورنہ تو پہلے وہ مجھے بہت ڈانٹتی تھی۔ میں تو بس پیار کی بھوکی تھی، مجھے اماں کا تھوڑا سا پیار ہی تو چاہیے تھا، مگر میں ساری زندگی اس پیار کے لیے ترستی ہی رہی تھی۔ وقت تھوڑا اور آگے سرکا اور میں نے 5ویں جماعت پاس کر لی تو اماں نے ابا سے کہہ کر مجھے گھر بٹھا لیا۔ ویسے بھی گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا خاص رواج نہیں تھا، اسی لیے ابا نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی اور دادی کی تو اب کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میں ہی ان کو کھانا کھلاتی اور ان کو سہارا دے کر واش روم لے جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں 13 سال کی ہوئی تو مجھ سے پیار کرنے والی میری دادی مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ کہنے کو تو اماں اور ابا اور بھائی میرے ساتھ تھے، مگر حقیقت میں اب میرا کوئی نہیں تھا۔ ابا نے تو مجھے جیسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ انہی دنوں ابا نے میرا رشتہ عاشق چچا کے بیٹے سلمان سے کر دیا اور انہیں کہہ دیا کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہو گئی وہ مجھے رخصت کر دیں گے۔ سلمان کی گاؤں میں کریانے کی دکان تھی، اس کی رنگت کالی سیاہ تھی۔ میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا سے کوئی بھی بات کر سکوں۔ میں نے تو اماں سے بھی کچھ نہیں کہا۔ سال بعد 2 جوڑے اماں جو مجھے بنا دیتی تھی میرے لیے بہت تھے۔ کھانا پکا پکایا مل جاتا، باقی گھر کے سارے کاموں کے لیے اماں اب مجھے آواز لگاتی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح بھاگ بھاگ کر اماں کے کام کرتی، مگر میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی اماں نے کبھی مجھ سے پیار سے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ بھائی کی ہر ضد پوری کرنے والی اماں کبھی میرا حال تک نہیں پوچھتی تھی، چاہے مجھے بخار ہوتا یا نزلہ زکام، میں تب بھی کام کرتی، اور جب کبھی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تو 2 دن بستر پر گزر جاتے۔ اماں روٹی پانی تو مجھے دے دیتی، مگر ساتھ میں باتیں بھی سننے کو ملتی تھی۔ میں کس سے کہتی کہ مجھے ماں باپ کی پیار کی ضرورت ہے، بس خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ مگر میری زندگی میں اصل طوفان اس وقت آیا جب ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ گئے۔ ابا کے جانے کے بعد تو میں بالکل ہی بے سہارا ہو گئی تھی۔ اماں کی ہر وقت کی جھڑکیں اور گالیاں ہی بس میرا مقدر بن گئی۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی اور ابا کے انتقال کو 1 مہینہ گزرا تھا جب اماں نے سارے گھر کے کام مجھ پر ڈالے اور خود زمیندار کی حویلی میں کام کرنے لگے۔ میرا بھائی 5ویں پاس کر چکا تھا۔ اماں نے اس کو شہر میں اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ وہاں میٹرک کر سکے، مگر ابا کے جانے کے بعد گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ تب اماں کو مجبوراً حویلی میں کام کرنا پڑا۔ اماں صبح کو ناشتہ کر کے حویلی جاتی اور شام کو واپس لوٹتی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کبھی صفائیاں کرتی تو کبھی کچن دیکھنے لگ جاتی اور پھر کبھی آنگن میں رکھے پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کو گھر کی ہر چیز صاف ستھری نظر آئے اور کوئی کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ اپنے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے ہی حویلی میں کام کرنے جاتی تھی۔ حویلی سے واپس آتے ہوئے حویلی کا بچا ہوا کھانا اماں ساتھ لے آتی اور ہم دونوں ماں بیٹی وہی کھانا کھا کر سو جاتے۔ اماں پہلے بھی مجھ سے کم ہی بات کیا کرتی تھی، مگر جب سے حویلی میں کام کرنا شروع کیا تھا تب سے تو بالکل بھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ رات کو جب اماں بستر پر لیٹتی تو میں اماں کے پیر دباتی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ اماں سو جاتی اور میں پیر دباتی رہتی۔ جب مجھے نیند آتی تب میں سو جاتی اور صبح سویرے ہی میں جاگ جایا کرتی۔ حویلی سے ملنے والے پیسے اماں سنبھال کر رکھ لیتی۔ اماں نے کچھ پیسوں کی ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال دی تھی تاکہ بھائی کی پڑھائی میں کام آ سکے۔ کھانے پینے کے لیے بچا ہوا کھانا اماں لے آتی تھی، اس میں سے جو بچ جاتا وہ اگلے دن دوپہر کو میں کھا لیا کرتی، کیونکہ اماں کہتی تھی کہ اگر گھر میں کھانا پکائیں گے تو سارے پیسے اسی میں لگ جایا کریں گے۔ میں تو پہلے ہی اماں کی ہر بات کو حکم سمجھتی تھی۔ ایسے ہی اماں کو حویلی میں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ میں 18 سال کی ہو گئی تھی اور چچا عاشق وعدے کے مطابق اب مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے شادی کی ساری تیاریاں کر لی تھی اور اماں نے ان سے کچھ دن کا وقت مانگا، کیونکہ حویلی میں بڑے ذمہ دار کا انتقال ہو گیا تھا اور حویلی میں کام بڑھ جانے کی وجہ سے اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہاں لوگوں کا آنا جانا تھا اور کام بہت زیادہ تھا۔ کچھ دن میں اماں کے ساتھ جاتی رہی، مگر وہاں سب سے عجیب بات مجھے یہ لگی کہ ذمہ دار کا بڑا بیٹا جو اب ذمہ دار کی جگہ لے چکا تھا وہ مجھے بڑی بری نظر سے دیکھتا۔ میں چائے لے کر مردوں میں جاتی تھی تو اس کی گندی نظروں کو خوب پہچانتی تھی، مگر میں مجبور تھی اماں کی وجہ سے۔
حویلی جاتی تھی اور کام کرتی تھی۔ مجھے حویلی جاتے ہوئے 5-6 دن ہو چکے تھے، مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں چائے لے کر جب بیٹھک میں گئی تو جب واپس آنے لگی، اچانک ذمہ دار میرے سامنے آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اگر میری بن جاؤ گی تو عیش کرو گی۔ میں ذمہ دار سے نفرت کرتی تھی کیونکہ پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ کتنا عیاش اور گندی نیت کا انسان ہے، مگر بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی اسے کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی شہر میں پڑھتا تھا اور مہینوں بعد ہی گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے سنا تھا کہ اس کا بھائی بہت اچھا ہے۔ میں نے اماں سے بہانہ بنا دیا، مجھے حویلی میں ڈر لگتا ہے، اس لیے مجھے گھر میں ہی رہنے دو۔ اماں میری بات مان گئی اور اکیلی ہی حویلی جانے لگی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دن میں ایک قیامت مجھ پر ٹوٹنے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اماں رات کو گھر آئی تو اس کے ساتھ حویلی کے 2 ملازم بھی آئے جو بھاری بھاری تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ اماں نے وہ تھیلے اندر رکھوائے اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد اماں نے مجھے آواز دے کر کہا کہ ان تھیلوں میں موجود کپڑے اندر پیٹی میں رکھ دو اور جو اناج اور پھل ہے وہ باورچی خانے میں رکھ دو۔ میں نے وہی کیا جو اماں نے کہا تھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ یہ سب سامان چھوٹے ذمہ دار نے بھجوایا ہے اور اماں کی تنخواہ بھی بڑھا دی ہے۔ میں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر 2 دن بعد ذمہ دار کی اس مہربانی کا پول بھی کھل گیا۔ جب اماں حویلی سے کام کر کے لوٹی تو اس کے ساتھ 3-4 ملازم تھے جو بڑے بڑے تھال اٹھا کر لائے تھے۔ وہ تھال رکھ کر چلے گئے تو اماں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور تھال دکھانے لگی۔ ایک میں قیمتی کپڑے تھے اور ایک میں زیور اور سنگار کا سامان تھا۔ اماں نے بتایا کہ ذمہ دار مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اماں نے میرا رشتہ سلمان سے توڑ کر ذمہ دار سے طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مگر یہ فیصلہ اماں کا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اماں سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی دن میرا نکاح حویلی لے جا کر ذمہ دار سے کروا دیا گیا۔ حویلی میں ذمہ دار کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا کیونکہ چھوٹا بھائی تو اس کا شہر میں تھا اور ماں باپ مر چکے تھے۔ میری شادی زبردستی ذمہ دار سے کی گئی تھی۔ چچا عاشق اور اس کے بیٹے نے بہت وویلا کیا، مگر ذمہ دار نے انہیں مار مار کر گاؤں سے نکال دیا۔ میں سارا دن روتی رہی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب رات کو ذمہ دار نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے میری اماں کو ایک موٹی رقم دی ہے اور ہر مہینے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ حویلی میں کام پر نہ آئے، تو یہ سب سن کر میں شدید صدمے میں چلی گئی اور اپنے آنسو بھی اپنے اندر ہی اتار لیے۔ زمیندار وہ انسان تھا جسے عیاشی کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا، اور مجھے تو حویلی میں آنے کے بعد پتا چلا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح ہی کم سن تھی اور اس کی پہلی 4 شادیاں ہو چکی۔ اس کی پہلی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بھی زمیندار کو پسند نہیں کرتی تھی اور مجبوری میں یہاں رہتی تھی، مگر اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ 10 دن کے بعد اسے طلاق دے کر حویلی سے نکال دیا۔ مجھے زمیندار سے مزید نفرت ہوتی گئی۔ شراب پینا اور لڑکیوں کو استعمال کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ جانے کیسے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، ورنہ مجھ جیسی بن باپ کی لڑکی کو پانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میری شادی کو جب 3 مہینے ہوئے تو میں ماں بننے والی ہو گئی۔ زمیندار خوش تھا کہ اب اس کا وارث اس دنیا میں آئے گا، مگر میں خوش نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے شخص کو وارث دوں جو اسے بھی اپنے جیسا بنا کر اس کی زندگی برباد کر دے، مگر میں نے اپنی زندگی میں سمجھوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میری مجبوریوں نے ہمیشہ مجھے خاموش رکھا تھا اور اب تو اماں کے فیصلے نے میری زندگی برباد ہی کر ڈالی تھی۔ مزید 2 ماہ گزرے تو ایک دن حویلی میں میرا دیور آ گیا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ ایک ڈاکٹر بن چکا تھا، اسی لیے وہ شہر سے گاؤں آ گیا تاکہ گاؤں کے ہسپتال میں ہی کام کر کے گاؤں کے مریضوں کو فائدہ دے سکے۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے یہاں آنے کے بعد مجھے طاقت کی کچھ دوائیاں بھی لکھ کر دی کیونکہ ان دنوں میں حاملہ تھی اور ٹینشن لینے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ میرے عیاش شوہر کی دن بدن شراب نوشی بڑھتی جا رہی تھی اور ہر رات محفل رقص ہوتی تھی جس میں وہ بیٹھا شراب پیتا رہتا اور ساری رات عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ میرا دیور اپنے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا تھا مگر وہ اس کی ایک نہ سنتا۔ آخر کار اتنی شراب پینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرے دیور نے اپنے بھائی کو شہر لے جا کر ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا کہ اسے پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ یہ خبر بری تھی مگر مجھے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ مجھے تو یہ سب سن کر سکون ہوا تھا۔ جس انسان سے آپ
को नफरत हो और वही आप पर हुकूमत करे तो आपकी जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती। ऐसा ही था मेरे साथ। जब से शादी हुई थी तब से लेकर अब तक उसने मुझे सिर्फ अजियत ही दी थी। कभी मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने को कहता था तो कभी मुझे मार मार कर अजियत देता और कभी शराब पीने पर मजबूर करता था। मैं उसकी बीमारी का सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई और जब मेरे देवर ने मुझे बताया कि डॉक्टरों ने भाई के मर्ज को ला इलाज करार दे दिया है, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। और फिर जिस दिन मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई उसके 1 हफ्ते बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं बेवा हो चुकी थी, मगर मुझे इस बात का दुख नहीं था, लेकिन मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी कि मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी। अगर मुझे हवेली से निकाल दिया गया, अम्मा ने तो मेरा सौदा करने के बाद दोबारा हवेली में कदम ही नहीं रखा था। ना मैं उससे मिलने जा सकती थी और वो तो मेरी बेवा होने पर भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। बेटी की पैदाइश के बाद मैं हर वक्त परेशान रहती कि अब मेरी इद्दत पूरी होने के बाद मेरे साथ क्या होगा। मैं डरती थी कि कहीं मुझसे मेरी बेटी छीन कर मुझे हवेली से ना निकाल दिया जाए। इसीलिए एक रात छुपके से मैं अपनी बच्ची को लेकर हवेली से निकल गई। वहाँ से निकलना आसान नहीं था, मगर शायद जिंदगी में पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। चौकीदार सो रहा था और गेट के छोटे दरवाजे का ताला नहीं लगा था। मैं जब हवेली से निकली तो मेरे पास कहीं कोई ऐसा ठिकाना नहीं था कि वहाँ जाकर पनाह ले सकूं। इसीलिए मैंने गांव से बाहर जाने का फैसला किया। मगर मैं शहर जाना चाहती थी, मगर उसके लिए मुझे सुबह फजर के बाद की बस का इंतजार था और रात गुजारने के लिए कहीं तो पनाह लेनी थी। इसीलिए मैं छुपके से गांव की मस्जिद में चली गई और मस्जिद के अहाते में बैठ गई। अभी मुझे वहां बैठे कुछ देर गुजरी थी कि मेरी बच्ची रोने लगी। इमाम साहिब नींद से जाग गए और मेरे पास आकर पूछने लगे कि तुम कौन हो बेटी और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मैंने इमाम मस्जिद को सब कुछ बता दिया कि मैं जमींदार की बेवा हूँ और उसकी बच्ची की माँ हूँ, जिसे लेकर हवेली से भाग निकली हूँ। ये सुनकर इमाम साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि बेटा मेरे साथ हवेली चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ, क्योंकि कल ही छोटे जिम्मेदार मेरे पास आए थे। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं और वो मुझसे पूछना चाहते थे कि हमारा दीन इस बारे में क्या हुक्म देता है। जब मैंने उन्हें कहा कि इद्दत पूरी होने के बाद आप अपनी बेवा भाभी के साथ शादी कर सकते हैं, तब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी इद्दत पूरी होते ही वो तुम्हारे साथ निकाह कर लेंगे ताकि तुम्हें उनका नाम और हवेली में अपना मुकाम मिल सके। इमाम साहब की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मुझे इन पर यकीन था मगर अपनी किस्मत पर नहीं। और मेरा देवर वैसे तो उम्र में मुझसे बड़ा ही था, मगर मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा इंसान मुझ जैसी बेवा और एक बच्ची की माँ को कैसे अपना नाम देगा। मैंने इमाम साहब की बात मान ली और वो मुझे हवेली ले गए। जब मैं हवेली पहुंची तो मेरा देवर जाग रहा था। उनका मालूम हो चुका था कि मैं वहाँ से जा चुकी। मेरे जाते ही उन्होंने बच्ची को मुझसे लिया और कहने लगे कि आज से मैं इसका बाप हूँ और आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस हवेली की मालकन हैं। अगले महीने इद्दत पूरी होती है, मैं आपसे निकाह करूंगा। ये सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान हो गया और फिर ऐसा ही हुआ। इद्दत पूरी होते ही मेरा निकाह मेरे देवर से हो गया और मुझे तब अंदाजा हुआ जब एक बेहतरीन इंसान का साथ मुझे मिल चुका था कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बचपन से अब तक की तमाम महरूमियों का इतना अच्छा अजर दिया था। मैं बहुत खुश थी। एक रोज मेरी अम्मा मेरे पास आई थी। वो शर्मिंदा थी और मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि मैंने तो हमेशा उसे अपनी सगी माँ ही समझा था। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने देवर से शादी करके ठीक किया या गलत? जवाब जरूर दीजिएगा।